بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے نعت۔ آئیے پیارے بچوں اس کے حاصلات تعلیم کو دیکھتے ہیں۔ مختصر نظمیں انفرادی طور پر اور مل کر ترنم سے پڑھ سکیں، تصویر دیکھ کر اس میں موجود اشیاء کے نام لکھ سکیں، ہم آواز الفاظ بنا سکیں، گروہی کاموں میں شمولیت اختیار کر سکیں۔ پیارے بچوں سوچیے اور بتائیے، آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام ہے؟ شاباش، محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کہاں پیدا ہوئے؟ شاباش، مکہ مکرمہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا کیا نام ہے؟ پیارے بچوں آپ نے اس کا جواب سوچ کر بتانا ہے۔ پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں؟ اچھا پیارے بچوں بتائیے، نعت کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ پیارے بچوں جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ یہ نعت کس نے لکھی ہے؟ راجہ رشید محمود نے۔ آئیے پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ راجہ رشید محمود ہمیں اس نعت میں کیا بتا رہے ہیں۔ پیارے پیارے نبی ہمارے ہم کو اپنی جان سے، پیارے بچوں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی ہمیں اپنی جان سے بھی پیارے ہیں۔ وہ آئے تو ہوا سویرا، دور ہوا دنیا کا اندھیرا۔ ان کے آنے سے دنیا میں تمام برائیاں ختم ہو گئیں اور دنیا اچھی بن گئی۔ خالق کا پیغام سنایا، سیدھا رستہ ہم کو دکھایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا اور ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ ان کو سب سے سچا جانو، ان کی سب باتوں کو مانو۔ پیارے بچوں اس میں ہمیں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پیارے نبی کو سچا جاننا چاہیے اور ان کی باتوں کو ماننا چاہیے۔ پیارے نبی نے ہم کو بتایا ایک خدا ہے خالق اپنا۔ اور پیارے بچوں یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ آئیے پیارے بچوں اب ہم اس نظم کو ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پیارے پیارے نبی ہمارے ہم کو اپنی جان سے پیارے، وہ آئے تو ہوا سویرا، دور ہوا دنیا کا اندھیرا۔ پیارے بچوں اسی طرح آپ نے اس نظم کو ترنم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ٹھہریے اور بتائیے کون ہمیں جان سے پیارا ہے؟ شاباش، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس کا پیغام دیا؟ شاباش، خالق کا پیغام دیا۔ پیارے بچوں آئیے دیکھتے ہیں اب ہم نے اس نظم سے کیا سیکھا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا۔ ہمیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ماننی چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں اب ہم اس سبق کی مشق کو دیکھتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 1، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے۔ پیارے بچوں آپ نے ان الفاظ کے معنی کو سمجھنا ہے۔ سویرا، صبح، روشنی، پیغام، خبر۔ جو کچھ بتا کر بھیجا جائے یہاں اس کا مطلب ہے وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائیں۔ پیارے بچوں آپ نے صرف ان الفاظ کے معنیوں کو سمجھنا ہے۔ سرگرمی نمبر 2، نعت کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل الفاظ کو مثال کے مطابق ملائیں۔ پیارے بچوں یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے وہ الفاظ کو اس نعت کے ساتھ ملانا ہے جو نعت میں استعمال ہوئے ہیں، جیسے جان، پیارے، رستہ، سیدھا۔ سرگرمی نمبر 3، نعت کے مطابق کالم ملائیں۔ پیارے بچوں آپ نے اس میں ایک مصرعے کو دوسرے مصرعے کے ساتھ ملانا ہے، درست مصرعے کو درست مصرعے کے ساتھ ملانا ہے۔ پیارے پیارے نبی ہمارے ہم کو اپنی جان سے پیارے، شاباش۔ اسی طرح پیارے بچوں آپ نے اس کالم کو کالم بے سے ملانا ہے۔ سرگرمی نمبر 4، نعت کے مطابق دیے ہوئے سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ پیارے بچوں آپ نے ان سوالات کے زبانی جواب دینے ہیں۔ الف، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون سا راستہ دکھایا؟ بتائیے پیارے بچوں۔ نیکی کا، شاباش۔ اسی طرح آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات کو کتاب پر خشک کر کے لکھنا ہے۔ سرگرمی نمبر 5، دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور اس کے بارے میں بات چیت کریں۔ پیارے بچوں آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیے، یہ دیکھیے ہمیں روضہ رسول دکھایا گیا ہے اور آپ نے اس کے بارے میں اپنے والدین سے بات چیت کرنی ہے۔ سرگرمی نمبر 6،
لفظ آن کے آخر میں سے نون کی جگہ مختلف حروف لگا کر نئے الفاظ بنائیے، جیسے آپ، آم۔ پیارے بچوں، آپ نے آن کی جگہ سے نون کا حرف مٹا کر ایک نیا لفظ حرف لگا کر نئے الفاظ بنانے ہیں، جیسا کہ آج، آیا، آگ، آنا۔ سرگرمی نمبر 7، لفظ مانو کے آخر میں سے نو کی جگہ مختلف ارکان لگا کر نئے الفاظ بنائیے، جیسے مالی، مالک۔ پیارے بچوں، آپ نے مانو میں سے نون کو ہٹا کر مختلف ارکان لگا کر نئے الفاظ بنانے ہیں، جیسا کہ مال، مار۔ سرگرمی نمبر 8، نعت کے مطابق ملتی جلتی آوازوں والے الفاظ لکھیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان سے ملتی جلتی آوازوں والے الفاظ نعت میں سے یہاں پر لکھنے ہیں، جیسا کہ جانو، مانو، سویرا، اندھیرا۔ اسی طرح پیارے بچوں، آپ نے ان الفاظ کے ہم آواز الفاظ یہاں لکھنے ہیں۔ سرگرمی نمبر 9، لفظوں کی جوڑیوں کو درست لفظ سے پڑھیں، یہ بھی بتائیے کہ ان میں کیا فرق ہے، جیسا ادھر، ادھر۔ پیارے بچوں، یہاں دیکھیے کیا فرق ہے، یہاں پر الف کے نیچے زیر اور یہاں پر الف کے اوپر پیش ہے۔ اسی طرح ان الفاظ کے معنی بھی بدل جاتے ہیں، ادھر، ادھر۔ اسی طرح یہاں دیکھیے ہوا اور ہوا۔ سرگرمی نمبر 10، تصویر میں موجود کوئی سی 5 چیزوں کے نام لکھیں۔ پیارے بچے، اس تصویر کو غور سے دیکھیے اور اس میں موجود 5 چیزوں کے نام لکھنے ہیں، جیسا کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے بیگ، کرسی، فٹ بال، کتابیں، جرابیں۔ پیارے بچوں، اب آپ نے اپنی نیٹ کاپی کا ایک صفحہ تیار کرنا ہے۔ عنوان لکھیں سبق نمبر 2، نعت، الفاظ، جملے۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ دیکھتے ہیں الفاظ کیا ہیں۔ ہوا، سویرا، دور، خالق، دکھایا، سچا، اندھیرا۔ آئیے پیارے بچوں، ہم اس کے جملے بناتے ہیں۔ ہوا کا جملہ میں نے بنایا ہے، احمد کو کیا ہوا؟ سویرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا میں سویرا ہوا۔ پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے ان الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں، اب اپنی نیٹ کاپی کا ایک اور صفحہ تیار کریں اور عنوان لکھیں سبق نمبر 2، نعت۔ پیارے بچوں، یہاں پر 4 حرفی الفاظ کی املا لکھی گئی ہے، آپ نے اس کو اپنی نیٹ کاپی پر لکھنا ہے۔ خالق، دنیا، مانو، اپنا، جانو۔ پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے اپنی نیٹ کاپی کا ایک اور صفحہ تیار کرنا ہے اور عنوان لکھیں سبق نمبر 2، نعت، MCQs۔ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو سوالات دیے گئے ہیں اور ان کے نیچے 3 جوابات دیے گئے ہیں، آپ نے درست جواب کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ 1، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس کا پیغام سنایا؟ الف، فرشتوں کا، ب، اللہ کا، جیم، نبی کا۔ بتائیے پیارے بچوں، کس کا پیغام سنایا؟ شاباش، اللہ کا۔ پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے ان تمام سوالات کے درست جواب کے گرد دائرہ لگانا ہے اور آج کا آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے ان تمام MCQs کو اپنی نیٹ کاپی پر خوشخط کر کے لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے نعت کا سبق پورا پڑھ لیا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے ہم اس کے حاصلات تعلم کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ مختصر نظمیں انفرادی طور پر اور مل کر ترنم سے پڑھ سکیں، تصویر دیکھ کر اس میں موجود اشیاء کے نام لکھ سکیں، ہم آواز الفاظ بنا سکیں، گروہی کاموں میں شمولیت اختیار کر سکیں۔ پیارے بچوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔